السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پیپر خیریت سے ختم ہو گئے ہیں۔ جی الحمدللہ، لیکن ہمیں اس خوشی میں پارٹی رکھنی چاہیے۔ جی میں تو تیار ہوں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جی ہم بھی تیار ہیں۔ تو پھر مینیو بنا لیتے ہیں۔ میں بریانی لے آؤں گا، آپ کیا لائیں گے خزامہ بھائی؟ میں قورمہ لے آؤں گا۔ آپ کیا لائیں گے؟ میں پیزا لے آؤں گا۔ آپ کیا لائیں گے؟ بھائی آپ کیا لائیں گے؟ بھائی میں پاستا لے آؤں گا۔ بھائی آپ کیا لائیں گے؟ میں قورمہ لے آؤں گا۔ ماشاء اللہ، لیکن میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش تھی، آپ جو بھی کھانے کی اشیاء لے کر آئیں وہ دشمنان اسلام کی نہ ہو۔ محمد بھائی، آپ کی دشمنان اسلام سے کیا مراد ہے؟ میری مراد دشمنان اسلام سے وہ لوگ ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں اور دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسا کہ آج کل فلسطین میں ظلم و ستم کر رہے ہیں دشمن اسلام۔ محمد بھائی، آپ کو فلسطین کے بارے میں معلوم ہے؟ جی میں نے کسی سے سنا تھا کہ وہاں جنگ چل رہی ہے، لیکن مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ کیا آپ کو مسجد اقصی کے بارے میں علم ہے؟ جی مسجد اقصی مسجد ہے، دوسری مساجد کی طرح۔ محیط بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، دراصل مسجد اقصی ایک عام مسجد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت خاص مسجد ہے۔ مختصر تاریخ یہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا، یعنی بیت اللہ، وہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے بنایا گیا۔ اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ گویا کہ مسجد اقصی زمین کی تخلیق سے 1960 سال پہلے وجود میں آئی، اور اس کی ظاہری بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اس کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، اس کی تزئین و تجدید کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اور مزید یہ کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے تقریباً 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، اور یہ بیت اللہ کے بعد اسلام کا دوسرا مرکز ہے، اور مسجد اقصی فلسطین میں واقع ہے۔ اور مزید اس کا تاریخی پس منظر اجاگر کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت سن 16 ہجری میں اس کو یہود و نصارہ سے آزاد کروایا۔ پھر 492 ہجری میں صلیبیوں نے دھوکے سے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا اور تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آزادی کے لیے مسلسل 16 جنگیں لڑی، اور بالآخر 538 ہجری میں اس کو آزاد کروایا۔ اس طرح مسلمانوں کی سلطنت بیت المقدس پر 761 برس تک رہی، اور پھر حالات نے کروٹ بدلی تو 1967 میں یہود و نصارہ نے دوبارہ بیت المقدس پر ناجائز قبضہ جما لیا۔ آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں تو اس بارے میں علم تھا کہ مسجد اقصی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بھائی مسجد اقصی کی تو ایک تاریخی حیثیت بتائی ہے، دین اسلام کے اعتبار سے اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ ابو بکر بھائی ماشاء اللہ، آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد اقصی کے بارے میں تربیت سیشن میں مسجد اقصی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو ہمارے سر نے فرمایا کہ مسجد اقصی ایک محض تاریخی مسجد نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مثلاً یہ کہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ٹھہرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسجد اقصی کا مقام یعنی فلسطین کو بابرکت جگہ قرار دیا ہے، اور فلسطین میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں۔ اور اگر بات اس کی فضیلت کی جائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مسجد میں ایک نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اب اس مسجد میں افسوس یہود و نصارہ نے دوبارہ ناجائز قبضہ جما لیا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں سمجھا کہ آپ کیوں دشمنان اسلام کی اشیاء لانے سے منع کر رہے تھے۔ محمد بھائی، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ بھائی ابھی یہ میں بتانا ہی لگا تھا، آپ نے پہلے ہی حنین بھائی سوال کر لیا۔ فلسطین کے حالات حاضرہ دیکھتے ہوئے بنیادی طور پر ہماری 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جو ہم انہی سے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت وہ دین اسلام اور مسجد اقصیٰ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کی اشیاء کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو نقصان ہو اور ہمارا مال ہمارے مسلمان بھائیوں، مسجد اقصیٰ اور دین اسلام کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں، مسجد اقصیٰ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو رہیں۔ محمد بھائی، ہمارے بھائی کورس سے کیا ہوگا اور ہماری کیا؟ دیکھیں بھائی، ہم وہ کام کریں جو ہماری طاقت میں ہو، ہم نتیجہ نہ دیکھیں۔ ہماری مثال تو اس کبوتر کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے کے لیے پانی ڈال رہا تھا، لیکن بچایا تو اللہ ہی نے ہے۔ آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے حوالے سے جو بھی ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو بخوبی نبھائیں گے انشاءاللہ۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیسا بالکل اب میرے ساتھ سب مل کے کہیں گے، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا